بشارت جو ہے نبیوں کے امام نے دی۔ سبحان اللہ۔ اے عبد القادر، یقیناً تجھے دین اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے بچپن کا، کیونکہ سرکار بغداد کا چلنا بھی کرامت ہے، اٹھنا بھی کرامت ہے، بیٹھنا بھی کرامت ہے، بولنا بھی کرامت ہے، آپ کا دیکھنا بھی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی وجہ سے تو بچپنے کے اندر آپ کھیلتے نہیں تھے، لیکن بچوں کو بلا کلمہ کا ورد کراتے سبحان کہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو، اور اس میں سے ایک بچے کو بلا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ مردہ ہو چکا ہے، اور پھر کہتے تھے تو کھڑا ہو جا، 7 چکر لگاتے تھے لا الہ، پھر کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ بچہ زندہ ہو جاتا۔ تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ عبد القادر جیلانی نے بچے کو زندہ کر دیا۔ تو تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک ماں آپ کے نانا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے، قریب مرگ تھا، جب وہاں پہنچنے والی تھی تو اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ ان کے نانا کی بارگاہ میں گئی، کہا سرکار نظر کرم کر دے۔ تو ان کے نانا، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں سونے کے لیے، ولی آنکھیں بند کرتا ہے لوح محفوظ کا دیدار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آنکھیں بند کری، لوح محفوظ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تیرے بیٹے کی زندگی ختم ہے، اب دفن ہی کر دو بہتر ہے۔ پھر دوسرا کچھ نہیں کہا، یہ نہ کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کہا، تقدیر الہی میں یہی ہے، تم جاؤ، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ اب ماں بڑی مایوس ہو گئی، وہ آ رہی تھی، اب بچے جو کھیل رہے تھے دیکھا کہ وہ ماں جا رہی تھی، پھر آ رہی، بہت رو رہی ہے، پوچھا ماں کیا ہوا؟ کہا ہوا ایسا کہ میں عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں گئی تھی، بچہ بہت بیمار تھا، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، اب کروں تو کیا کروں؟ تو تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ ماں کہتی ہے کہ انہوں نے بھی منع کر دیا، اب میں جاؤں تو کس کے دربار میں جاؤں؟ کہا دیکھو ہمیں پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں، لیکن ان کے نواسے یہاں کھیل رہے ہیں، اس کا نام عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کرو کہ آپ کے اصلی مردے کو ہم نقلی مردے کو لے لیں گے، کیونکہ سرکار کی آنکھیں بند ہوگی، تو ہم وہ نقلی مردے کو لے لیں گے اور آپ کے اصلی مردے کو رکھ دیں گے۔ اب جو آپ کے دل میں ہو تو ماں تھی، کہا ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور کیوں نہ ٹرائی کر لیا جائے کہ جو کام نانا نے نہیں کیا وہ نواسا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ اب نقلی مردے کو لے لیا، غوث اعظم کو تو پتا بھی نہیں ہے، آنکھیں بند ہے، اب غوث پاک چکر لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، پہلا راؤنڈ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اب 7واں راؤنڈ ہے۔ اب ماں دیکھتی ہے کیا میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا؟ اب بچے دیکھتے ہیں کیا عبد القادر زندہ کر دیں گے؟ تو تاریخ گواہ ہے 7واں راؤنڈ تھا اور آپ کہہ رہے تھے کھڑا ہو جا، تو ماں کا بیٹا زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم دستگیر۔ اب اس ماں کا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ بتا رہی ہے، اب ماں سے کہا کسی سے کہنا نہیں، گھر پہ لے جاؤ، کہا نہیں میں تو جاؤں گی آپ کے نانا کے پاس۔ اب گئی، کہا آپ کہتے تھے تقدیر الہی میں یہی ہے، زندہ نہیں ہوگا۔ کہا کس نے کیا؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا بتاؤ؟ کہا آپ ہی کے نواسے نے، سبحان اللہ۔ آپ ہی کے نواسے۔ اب وہ نانا تھے اور وہ نواسے تھے۔ کہا کہ بچپن میں کرامت دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہتا تو میں بھی زندہ کر سکتا۔ تو نانا ہونے کی حیثیت سے اپنے نواسے کی تربیت کے لیے آپ نے کہا انہیں روکنا پڑے گا۔ اب روکنے کے لیے آپ نے لاٹھی اٹھائی اور اپنے نواسے کو تلاش کرنے کی گھر سے نکلے۔ تو بچوں نے کہا آپ کے نانا آ رہے ہیں اور غالباً آپ کو مارنے ہی آ رہے یا ڈانٹنے آ رہے ہیں، تو کہا کیا کریں؟ کہا آپ کہیں چھپ جائیں یا کہیں چلے جائیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دوڑ رہے تھے جیلان کے اندر اور جیلان والوں سے کہہ رہے تھے مجھے بچاؤ، نانا مارنے آ رہے۔ کہا نہیں، اس معاملے میں نہیں پڑھنا ہے، جو دوڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے، جو پیچھے آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اب کسی نے پناہ نہیں دی، اب نہیں دی تو آپ مجبوراً قبرستان میں چلے گئے جیلان کے، جہاں پر 1100 مردے آ رہا۔
1100 मुर्दे। अब देखा कि गेट के ऊपर नाना खड़े हैं, सामने 1100 मुर्दे हैं। अब सोच रहे हैं अब करूं तो क्या, जाऊंगा तो ये मारेंगे। अब सामने मुर्दे हैं जो कब्रों में है, तो गौसे आजम की जबानी निकल गया, ए मुर्दो, जिंदों ने तो पनाह नहीं दी है, तुम तो पनाह दे दो, कसम खुदा की 1100 मुर्दे अपनी कब्रों से जिंदा। सुभान अल्लाह। ये बचपन तो अब्दुल्ला सोमई देख रहे हैं हो क्या रहा है। ये बचपन का मामला है सरकार बगदाद का। कहा ये हो क्या रहा है कि गैब से निदा आई, ए अब्दुल्ला सोमई, अभी तो ये शुरुआती मकाम है, ये तो शुरुआती मकाम है, हम उसे वो मकाम देने वाले हैं कि ये तो 1100 मुर्दे हैं, अगर 11 लाख की तरफ ये इशारा कर देगा तो अल्लाह उसे जिंदगी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम क्या गौसे आजम को जानेंगे। आला हजरत ने खूब कहा कि सरकार बगदाद का तो जिक्र का भी है, अरे इनका मकाम कोई नहीं जान सकता, वह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम, सुभान अल्लाह। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, अरे ओलिया मिलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार बगदाद का बचपन भी लाजवाब है, बेशक, जवानी भी लाजवाब, बेशक, आपकी आधी जवानी तो इबादत में गुजर गई। बेशक। आधी 91 ईयर्स, 91 साल की उम्र, 91 साल की उम्र गौसे आजम दस्तगीर की है। 91 आधी उम्र तो सिर्फ इल्म हासिल करने में मुजाहिदात में लग गई। कितनी? आधी उम्र तक, आधी उम्र तक अल्लाह को राजी करते रहे।